بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کو اس سے بے خبر نہیں ہونا چاہیے کہ ہر آغاز کا ایک انجام ہے۔ یہ جملہ خود ایک مستقل دلیل ہے۔ کوئی آغاز ایسا نہیں ہے جس کا انجام نہ ہو۔ ہر شے کا ایک انجام ہے۔ انسان کا بھی ایک انجام ہے۔ انسان کا انجام بہت کچھ اس کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اس حقیقت سے بھی بے خبر نہیں رہنا چاہیے۔ شیطان سب سے بڑی کامیابی یہ حاصل کر لیتا ہے کہ انسان کی آنکھوں پر غفلت کے پردے ڈال دیتا ہے۔ سامنے کی باتیں انسان کو سمجھ میں نہیں آتی، یہی اس کی کامیابی ہے۔ سامنے کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ انسان کا انجام اس کے ہاتھوں میں ہے، مگر انسان اس حقیقت سے غافل ہے۔ کبھی انسان فلسفہ جبر گڑھ لیتا ہے اور اپنے کو مجبور سمجھ کر یا مجبور بتا کر اپنا انجام خراب کر لیتا ہے۔ کبھی انسان سرے سے آخرت کا منکر ہو جاتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ خود اس کا ایک آغاز ہے، انجام کا انکار کیسے ممکن ہے۔ قرآن مجید نے ہر انداز سے، ہر اسلوب میں، ہر ممکن اسلوب میں ذہن انسانی کی تربیت کا سر و سامان کر دیا ہے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جس کو بھی ہم عمر دیتے ہیں پھر اس عمر کا انجام اس کے سامنے آتا ہے، بڑھاپا اس پر آتا ہے۔ اس دنیا میں اس آغاز و انجام کا تذکرہ اسی لیے کیا گیا ہے تاکہ اس بڑے انجام سے انسان باخبر ہو جائے۔ کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جو متولد ہو اور اس کے بعد وفات نہ پائے۔ کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جو پیدا ہو اور جوان نہ ہو، جوان ہو اور ادھیڑگی کے دور سے نہ گزرے، ادھیڑ ہو اور بوڑھا نہ ہو، بوڑھا ہو اور موت کے آغوش میں نہ جائے۔ ممکن نہیں ہے۔ جس کا قدم گہوارے میں آئے گا اس کا قدم گور میں بھی جائے گا۔ ہمیشہ کوئی گہوارے میں نہیں رہ سکتا۔ کس بھول میں ہیں، کس غفلت میں ہیں، کس نشے میں ہیں، کون سی مستی ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تجھے کشاں کشاں آخرت کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ دیکھیے، میں نے ایک جملہ بار بار کہا ہے اور یہ جملہ تحدیث نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ یہ جملہ آپ کو مجھ سے پہلے کی کتابوں میں نہیں ملے گا، میرے بعد کی کتابوں میں ملے گا۔ جبر و اختیار کے تعلق سے میں نے یہ جملہ کہا کہ رب اکبر مختار ہے۔ اس نے جو انسان خلق کیا اسے بھی مختار خلق کیا۔ رب اکبر اپنے اختیار سے کبھی ایک لمحے کے لیے دستبردار نہیں ہوتا، انسان کے اختیار کو کبھی ایک لمحے کے لیے سلب نہیں کرتا۔ جو ان دو متوازی اختیاروں کے درمیان خوش خرامی کا ثبوت دے دے، جو ان دو متوازن خطوط کے درمیان کامیابی سے گزر جائے، سفر طے کر لے، وہی کامیاب ہے۔ یہ جملہ میں نے مکرر کہا ہے اپنے اس دورے مجالس میں، اور انہی دونوں جملوں کے ثبوت میں دو آیتیں پیش کر رہا ہوں۔ خصوصیت سے آخرت کی طرف لے جانے کے لیے جو اختیار الہی کام کر رہا ہے اس کا انتہائی دلاویز بیان ایک تو اس آیت میں ہے، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تجھے تیرے رب کی طرف جانا ہے، تو جا رہا ہے اپنے رب کی طرف، مشقت کے ساتھ، محنت کے ساتھ جا رہا ہے، اور ایک دن وہ آنے والا ہے کہ جب تو اپنے رب سے ملے گا، فملاقیہ ملاقات کرے گا۔ انک کادح الی ربک کدحا، جا رہے ہو تم، یہ جا رہے ہو اعلان الہی ہے۔ اس اعلان الہی کے پیچھے اختیار الہی ہے، حکمت الہی ہے، حکمت تکوین ہے، نظام تکوین ایسا بنایا گیا کہ جو یہاں آیا ہے اسے گزرنا ہے اور پہنچنا ہے اور جانا ہے اس منزل تک۔ اس خط کا اعلان کون کرے جہاں اختیار بشری سامنے آئے؟ میں نے کہا دو خط ہیں، ایک اختیار الہی، ایک اختیار بشری۔
یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا، اختیار الہی کا اعلان ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، اختیار بشری کا اعلان ہے. یہ حسن اختیار بشر ہے. ہم تو اس کے ہیں اور اسی کی طرف جا رہے ہیں. کیا ترانہ ہے، کیا زمزمہ ہے، کیا نشید ہے. یہ آہنگ حیات ہے. اس میں شکوہ نہیں ہے، گلہ نہیں ہے، شکایت نہیں ہے، نالہ نہیں ہے، نوحہ نہیں ہے، بلکہ ایک عجیب حسن اختیار، عجیب نشاط سفر کا اعلان ہے. ہم تو اسی کے ہیں اور اسی کی طرف جا رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ اختیار الہی ہے. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. یہ اختیار بشری ہے. دو اختیار واضح ہے. اپنے اختیار سے انسان غافل نہ رہے، اپنے انجام سے انسان غافل نہ رہے. پہنچنا ہے جس منزل پر، وہاں شوق سے پہنچے، ذوق سے پہنچے، تیاری سے پہنچے، آمادگی سے پہنچے. پہنچنے سے پہلے اس منزل کو سجا لے تب پہنچے. یا آپ گھر تبدیل کرتے ہیں، ایک گھر میں رہ رہے ہیں، وہ گھر آپ کی ضرورتوں کے لیے کم پڑ گیا، چھوٹا پڑ گیا، آپ نے دوسرا مکان لے لیا. آپ اس میں یوں ہی منتقل ہو جاتے ہیں. پہلے مکان خرید لیتے ہیں، پھر مکان کو سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں. تمام ضروریات وہاں جب پوری ہو جاتی ہیں، سارا انٹیریئر ڈیکوریشن پورا ہو جاتا ہے، سب کچھ جب آمادہ ہو جاتا ہے، تب آپ اس میں قدم رکھتے ہیں. وہ دار آخرت مکان بن کے تیار ہو گیا ہے، لیکن اس میں کچھ انٹیریئر ڈیکوریشن کرنا ہے. جنت تیار ہے، جنت تیار ہے. میں نے عرض کر جنت تیار ہے، مکان تیار ہے، مگر جانا ہے تو جانے کے لیے کچھ اپنے ذوق کے مطابق، اپنے حسن ذوق کا تو مظاہرہ کریں. کسی کو کچھ رنگ پسند ہوتا ہے، کسی کو کچھ رنگ پسند ہوتا ہے، کسی کو کچھ تصویریں پسند ہوتی ہیں، کسی کو کچھ اور مرقع پسند ہوتے ہیں، کسی کو کیلیگرافی پسند ہوتی ہے، کسی کو ایبسٹریکٹ آرٹ پسند ہوتا ہے جس سے گھر کو سجاتے ہیں. ہر طرح کی چیزیں گھر میں لگاتے ہیں نا. اب یہ اپنا آپ کا ذوق ہے کہ آپ کس طرح کی چیزیں وہاں کے گھر میں دیکھنا چاہتے ہیں، کس کے مرقع دیکھنا چاہتے ہیں، کون سے تغرے دیکھنا چاہتے ہیں. یا کیا آپ نہیں چاہتے کہیں آیت تطہیر کا تغرہ لگا ہو، کہیں آیہ مودت کا تغرہ لگا ہوا ہو، کہیں آیہ ولایت کا تغرہ لگا ہوا ہو، کہیں حمد الہی ہو، کہیں نعت پیغمبر ہو، کہیں منقبت معصوم ہو؟ نہیں چاہتے آپ. تو اس کے لیے تیاری کرنی ہوگی. اس آیت کو اپنے ورد میں شامل کرنا ہوگا، اور پھر زبانی ورد میں شامل نہیں کرنا ہوگا. پورے وجود سے ورد ہوتا ہے، زبان سے ورد نہیں ہوتا، زبان سے ورد نہیں ہوتا، پورے وجود سے ورد ہوتا ہے. جو جملہ زبان پر ہو وہی ذہن میں ہو، وہی دل میں ہو، اسی جملے کی معنویت اور نورانیت پورے وجود میں جاری و ساری ہو، اسی جملے کی فضا وجود پہ طاری ہو، تب ورد ہوتا ہے. میں وہ باب نہیں کھولنا چاہتا. وہ سب علامتیں. عامل حضرات کے پاس جب آپ جاتے ہوں گے تو وہ کہتے ہیں یہ آیت پڑھو، آیت پڑھنے سے پہلے ایک حصار کھینچو، اور آپ زمین پہ حصار کھینچ دیتے ہیں. سبحان اللہ. وہ عامل بھی سبحان اللہ، یہ عمل بھی سبحان اللہ. حصار اپنے وجود کے گرد ہوتا ہے. حصار ہوتا ہے ایک فضا متعین کرنے کے لیے کہ جو ذکر الہی، جو ورد الہی ہے، وہ پوری فضا اس سے معمور و معطر ہو. اندر سے باہر تک آپ مکمل اپنے پورے وجود سے ورد کریں. معلوم ہے جنت کے درجات کتنے، جنت کے مراتب کتنے؟ معصوم نے بتایا ہے 8 دروازے ہیں. جنت کے 8 دروازے ہیں. بعض روایتوں میں اس کا تذکرہ ہے. لیکن جنت کے مراتب کتنے؟ کہتے ہیں جتنی قرآن کی آیتیں ہیں اتنے درجات ہیں. اور وہاں درجے کی بلندی کے لیے بس ایک اختیار دیا جائے گا. آواز آئے گی اقرأ ورقا، اقرأ ورقا. اقرأ پڑھو، ورقا بلند ہو. قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات میں بلند سے بلند تر ہوتے چلے جاؤ. اس سے آسان کوئی طریقہ اور ممکن ہے؟ مگر جو قرآنی پڑھنا نہ جانتا ہو وہ کیا کرے گا وہاں؟
قرآن، یہ دستور حیات دنیاوی بھی ہے، اور یہ قرآن وسیلہ ارتقاء درجات بہشت بھی ہے۔ اس قرآن سے عشق کریں۔ اسی لیے پہلی مجلس میں کہا تھا قیامت کے لیے قیامت کی تیاری کرنی۔ نماز نماز نماز، مائیں بچوں کو نماز کی تربیت دیں، باپ جو ہیں وہ بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں، غافل نہ ہوں۔ سب سے بڑا حق یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کو قرآن پڑھا دیں از اول تا آخر۔ فائدہ کیا ہوگا قرآن پڑھانے کا؟ بہت فوائد ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہوگا کہ وہاں یہ بچہ قرآن پڑھتا جائے گا اور جنت میں اوپر اٹھتا چلا جائے گا۔ اقرا ورقا، پڑھو آگے بڑھو۔ ہاں شارٹ کٹ ہے، بتا دیتے ہیں، وہاں بھی شارٹ کٹ ہے، ہر جگہ شارٹ کٹ۔ شارٹ کٹ کے یہ معنی نہیں ہے کہ سرے سے راستہ ہی طے نہ کرنا پڑے، لمبا یا چھوٹا کچھ راستہ ضرور طے کرنا ہوگا۔ 1000 رکعت نمازیں رات بھر میں نہیں پڑھتے، 100 رکعت پڑھو۔ 100 رکعت نہیں پڑھ سکتے، 10 رکعت پڑھو، 11 رکعت پڑھو۔ اب اس سے بھی کم کیا کیا جا سکتا ہے؟ کئے گھنٹے کی رات ہوتی ہے؟ 12 گھنٹے، 8 گھنٹے، 10 گھنٹے، کئے منٹ ہوتے ہیں اس میں؟ پھر وہی پہلی مجلس آ گئی۔ میتھمیٹکس کمزور ہے مسلمانوں کی۔ اس میں 11 رکعت نماز پڑھنے میں کئے منٹ لگیں گے؟ اتنا بھی اللہ کو نظر نہ کر سکو تو اللہ سے منہ ہے کچھ مانگنے کا؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ اتنا بھی نماز۔ سال میں 12 مہینے میں صرف 29 دن یا 30 دن روزے رکھنے، اس میں بھی چھوٹ ہے۔ بیمار پڑ گئے تو مت رکھو، بعد میں رکھ لینا۔ سفر میں چلے گئے مت رکھو، بعد میں رکھ لینا۔ یہ نماز جو ہے سفر میں ہو تو سفر میں 17 رکعت بھی مت پڑھو، بس 11 کافی ہے۔ اس لطف و رحمت کے بعد بھی اس رب کو یاد نہ کر سکو تو حیف ہے، پھر شرم سے خود ہی جہنم کی طرف جانا چاہیے۔ کچھ تو غیرت ہو، جبکہ اس کے بعد بھی اس نے توبہ اور مغفرت کا دروازہ رکھا ہے۔ توبہ اور مغفرت، ایک استغفر اللہ وہ سب کچھ بخش دیتا ہے، خدا کی قسم، ایک استغفر اللہ۔ تو کچھ تو ہو، پورا قرآن نہیں پڑھ سکے، شارٹ کٹ سن لو، اتنا قرآن پکا اچھا نوک پلک سے درست یاد کر لو جتنا قرآن نماز کے لیے کافی ہے۔ اور سنو، چپکے سے کہہ رہے ہیں کان میں تمہارے، اسی میں بالکل آخری مرتبے تک پہنچا دیں گے ہم جنت کے، اتنے میں ابھی بتا دیتے ہیں، اتنے میں فرصت نہیں ہے پورا قرآن پڑھنے کی، فرصت نہیں ہے، بڈھے ہو گئے، زبان مادری زبان عربی نہیں ہے، زبان ٹوٹتی نہیں، شین قاف درست نہیں ہوتا، 6666 آیتیں نہیں یاد ہو سکتی، سورہ الحمد کی 7 آیتیں اور قل هو اللہ، یہ رٹ لو۔ جو اور نہیں کر سکتا اس کے لیے، جو جتنا کر سکتا ہے وہ اتنا کرے، ورنہ خدا کے ساتھ بے انصافی نہیں، اپنی ذات کے ساتھ بے انصافی کرے گا۔ تم جو کر سکتے ہو وہ کرو، جو جتنا کر سکتا، یہ اس کے اور خدا کے درمیان ہے۔ قاضی اور مولوی کچھ نہیں کر سکتا، ہم ٹھیکیدار اور اجارہ دار نہیں ہیں، ہرگز نہیں۔ مراجع تقلید اجارہ دار نہیں ہیں، مراجع تقلید تو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، آپ کو سہولت فراہم کرتے ہیں، کام کرنے کا سلیقہ بتا دیتے ہیں، بس ایسے کر لو، اجارہ دار نہیں ہے۔ یہ تصور نہ رکھنا کہ اجارہ داری ہے، ٹھیکیداری ہے، نہیں، مراجع کا یہ کام نہیں ہے۔ مراجع تو مسئلہ بتا دیتے ہیں، ایسے کر لو، جو جتنا کرے گا بینہ و بین اللہ، اس کے اور خدا کے درمیان۔ ہمیں تھوڑی حساب کتاب لینا ہے آپ کا، ہم تو خود پتہ نہیں کہاں کس حال میں کھڑے ہوں گے، امید ہے اچھی جگہ ہوں گے۔ لیکن جو نہیں کر سکتا، بوڑھا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، کھیتوں میں کام کرتا ہے، جو بھی کرتا ہو، اب وہ نہیں پڑھ سکتا، اتنا رٹ لے۔ پورے قرآن سے 2 سورے قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، خلوص نیت سے، قربتاً اللہ، اللہ کی خاطر، اللہ جانتا ہے کہ اس سے زیادہ وہ رٹ نہیں سکتا۔ جائے کسی مولوی کو پکڑے، مولوی صاحب مجھے آج الحمد صحیح یاد کرا دو، آج مجھے قل هو اللہ صحیح کرا دو، 2 رکعت نماز پڑھنا صحیح سکھا دو۔ پھر معلوم ہے، اب شارٹ کٹ بتا رہا ہوں، سب کو مت بتائیے گا۔ جناب سلمان کی روایت ہے، رسول اللہ نے پوچھا بھرے مجمع میں، تم میں سے کون ہے جو شب بھر عبادتیں کرتا ہے؟ تم میں سے کون ہے جو ہمیشہ پورا قرآن ختم کر کے سوتا ہے؟ تم میں سے کون ہے جو ہمیشہ روزے رکھتا ہے؟ بڑے بڑے بیٹھے رہے سر جھکائے، ایک بوڑھا سر اٹھا کے کھڑا ہو گیا جس کا نام سلمان تھا، اور سلمان نے کہا یا رسول اللہ میں، اور کیا کیا چشمکیں تھی صحابہ میں بھی، میں کیا بتاؤں آپ کو۔
فوراً دوسرے لوگ کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ ہم نے اکثر سلمان کو دن میں کھاتے ہوئے دیکھا ہے, اکثر رات کو سوتے ہوئے دیکھا ہے, قرآن بھی بہت کم پڑھتے ہوئے دیکھا ہے, اور یہ ہمارے سامنے دعویٰ کر رہے ہیں. حضور مسکرائے اور کہا کون ہے تم میں لقمان جیسی عقل رکھنے والا جو سلمان کی باتیں سمجھ سکے؟ کہا سلمان تم ہی بتاؤ. دیکھو بس یہاں پر مسئلہ ہے, ایک ایک لفظ غور سے. کہا یا رسول اللہ آپ پر مجھے یقین کامل ہے, رسول اللہ ہیں, جو آپ کہتے ہیں برحق بجا. آپ نے جب سے یہ کہا کہ جو شخص ہمیشہ وضو کر کے سوئے اللہ سبحانہ و تعالی رات بھر عبادت کا ثواب دیتا ہے, میں نے کبھی ترک نہیں کیا, اس لیے مجھے یقین ہے میں رات بھر عبادت کرتا ہوں. آپ نے کہا جو ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لے, اول و وسط و آخر میں, اسے اللہ صائم الدہر شمار کرتا ہے, یعنی ہمیشہ روزہ رکھنے والا اسے قرار دے دیتا ہے اللہ اپنے لطف و کرم سے. جب سے آپ سے سنا میں پابند ہوں, کسی ایک بات کے تو پابند ہو, نرے بے عمل نہ رہو. خاکی ہیں, خاتی ہیں, گناہگار ہیں, کمزور ہیں, ہم کیا, ہمارا وجود کیا, ہماری بساط کیا, جو کر سکتے ہیں کریں. بینکم و بین اللہ, تمہارے اور خدا کے درمیان کوئی ٹھیکیدار نہیں, کسی کو دکھانے کے لیے نہیں, خدا کی خاطر. عمل عمل, بغیر عمل آخرت نہیں بنے گی. ہر مہینے میں 3 روزہ رکھنا کیا مشکل ہے, کیا مشکل ہے. یوں جاب پہ جاتے ہیں اور باس کی خاطر ایک پیر پہ کھڑے رہتے ہیں, اور لنچ کرنے کا ٹائم بھی نہیں ہوتا ہے تو کچھ نہیں, پسینہ پوچھتے رہتے ہیں, کام کرتے رہتے ہیں, اور خدا کی خاطر 3 روزے نہیں رکھ سکتے. قربتاً الی اللہ, خدا کی خاطر, یہ منظور الہی ہے. اور یا رسول اللہ جب سے آپ نے فرمایا کہ جو شخص قل هو اللہ احد 3 مرتبہ پڑھ لے اسے ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے. میں ہمیشہ سونے سے پہلے 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کے سوتا ہوں, اس لیے میں نے کہا میں ختم قرآن کر کے سوتا ہوں. آپ شارٹ کٹ سمجھے. آپ میں نے کہا تھا اتنے میں وہاں تک پہنچا دوں گا. قرآن نے یہی ہے نا حدیث میں, اقرا ورقا, پڑھو آگے بڑھو. کوئی جو ہے وہ حفظ کیے ہوگا, رٹے ہوگا قرآن بسم اللہ سے والناس تک, ایک ایک آیت پڑھے گا, دھیرے دھیرے بڑھے گا. اور کوئی ایسا ہوگا ایک بار قل هو اللہ پڑھی اور 3 منزلیں آگے, دوسری قل هو اللہ پڑھی اور آگے, تیسری قل هو اللہ پڑھی پوری بہشت قبضے میں کیے بیٹھا ہوگا. اقرا ورقا, مگر قل هو اللہ تو صحیح ہو, قل هو اللہ مت کہنا, قل هو اللہ احد. یہ علماء تشریف فرمائیں, ان سے پوچھئے گا. آپ لوگ جب جاتے ہیں امریکہ, جو بچے جاتے ہیں, جوان جاتے ہیں جاب کے لیے, سروسز کے لیے, وہ کیا کرتے ہیں امریکن ایکسنٹ میں انگلش بولنا سیکھ لیتے ہیں. وہ چاہے ان کی مادری زبان پنجابی ہو, سرائکی ہو, گجراتی ہو, کچھی ہو, ملیالم ہو, تامل ہو, تیلگو ہو, بنگالی ہو, سندھی ہو, اردو ہو, کوئی زبان ہو, کیا فر امریکن ایکسنٹ میں انگلش سیکھ لیتے ہیں. اور اگر یورپ میں جانا ہو, انگلینڈ میں, تو پھر انگلش ایکسنٹ میں, برٹش ایکسنٹ میں. جرمنی جانا ہو تو ڈویچ لینگویج, جرمن لینگویج سیکھ لیتے ہیں. فرانس جانا ہو فرینچ سیکھ لیتے ہیں, جہاں جانا ہو سیکھ لیتے ہیں. اب وہاں جانا ہے, وہاں کی زبان نہیں سیکھنے کا دل چاہتا, الٹیمیٹلی تو وہاں جانا ہے, وہاں کی زبان سیکھنے کا دل نہیں چاہتا. وہاں کے ایکسنٹ میں جو کہی نہیں سکتا قاف, وہ معاف کر دیا جائے گا, لیکن جو محنت ہی نہ کرے, محنت شرط ہے مولانا, محنت شرط ہے. یہ نہیں کہ ہم اس علاقے کے رہنے والے ہیں, ہم سے تو قاف بنتا ہی نہیں. کیسے نہیں بنتا؟ فرق دونوں میں کتنا عظیم ہے. عربی زبان میں ایک زیر زبر میں فرق ہو جاتا ہے, اور میں بتاؤں قاف اور کاف میں کتنا فرق ہے. قاف 2 نقطے والا بڑا قاف, یوں گھوما کے جو لکھا جاتا ہے گول موڑے کے ساتھ, اس قاف سے قل جو ہے وہ صیغہ امر ہے, قالا یقولو سے. قالا کہا, یقولو کہتا ہے, قل کہو سے. قل قل اگر چھوٹے کاف سے جو یوں کھینچ کے لکھا جاتا ہے کشش والے مرکز کے ساتھ, چھوٹا کاف, وہ کل سے جب کاف لام لکھیں گے تو کل ہے صیغہ امر, اکلا یا اکلو سے کل کھاؤ. بھائی اس کے آگے آیت اب میں کچھ کہوں گا نہیں, زیر ممبر تو کہہ دیتا ہوں, مگر آپ لوگ تو مزاح برداشت کر لیتے ہیں. اتنی لطیف طبیعت تو ہے آپ کی, میں توبہ کر کے استغفار کر کے کہہ دوں قل هو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہے. قل هو اللہ احد کیا ترجمہ کریں؟ نعوذ باللہ, نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. ایک ہی تو ہے, کوئی 2 4 10 تو ہے نہیں کہ گراں گزرے گا. کھا جاؤ,
نعوذ باللہ. کتنا عظیم فرق ہو گیا. ہوا یا نہیں؟ جو لوگ نہیں محنت کرتے عند اللہ جواب دیں گے. سب کو محنت کرنی چاہیے اور صرف قل هو اللہ صحیح قربتاً اللہ، اللہ کی خاطر کہ اللہ کو پسند ہے سیکھ لیجئے. جنت کے آخری درجے تک پہنچ جائیں گے اس قل هو اللہ کے سہارے سے.